للولد وعلمکم اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها وامر بثلاثة احجار ونہا عن الروث والرمة ونہا ان یستطیب الرجل بیمینہ رواہ ابن ماجہ صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ بڑی محبت ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائے السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عزیزم طلبائے کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ہماری ہفتہ وار بزم فیضان غلام مہر علی، جس میں آج ہماری اس نظم کی صدارت فرما رہے ہیں، زینت مسند صدارت ہیں استاد الحفاظ والقراء سرمایہ اہل سنت، ہمارے اس ادارے کے روح رواں جناب محترم مکرم قاری محمد اعجاز زیدہ مجدہ الکریم اور جتنے طلباء ہیں۔ آج ہم اس بزم کے اندر جو ایک تربیتی بزم ہے اس میں حاضر ہیں۔ چونکہ یہ بزم تربیتی ہے، جس کا مقصد ہی تربیت ہے، اس حوالہ سے میں نے ایک حدیث مبارکہ پڑھی ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے پیارے انداز میں آپ نے تربیت فرمائی اور بڑے پیارے الفاظ میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا تعارف کروایا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ حدیث مبارکہ سیاہ ستہ کی کتابوں میں سے ابن ماجہ شریف کے اندر موجود ہے، اور صاحب مشکات المصابیح نے مشکات شریف کے اندر بھی اس حدیث پاک کو نقل فرمایا۔ سبحان اللہ۔ سارے ساتھی بڑی توجہ کے ساتھ، بڑی دل جمی کے ساتھ، بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ اس حدیث پاک کے روایت کرنے والے صحابی رسول کا نام حضرت سیدنا ابو ہریرہ سبحان اللہ۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نام تو اگرچہ ان کا عبد الرحمن تھا، لیکن یہ نام رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلنے کی وجہ سے اتنا زیادہ مشہور ہوا اور اتنا پیارا لگا۔ اگرچہ ظاہری طور پہ یہ معمولی نام ہے، ابو ہریرہ بلیوں والے، لیکن حضور کی زبان مبارک کی نسبت کی وجہ سے برکت والا ہو۔ سبحان اللہ۔ نام ان کا مشہور ہی، اصل نام ہی مٹ گیا، ابو ہریرہ نام مشہور ہو گیا۔ بہرحال یہ راوی ہے، حضور کے بڑے صحابی ہیں، بڑے محبوب صحابی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آنا لکم مثل الوالد للولد۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے لیے ایسا ہوں جیسے بیٹے کے لیے والد ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بڑے قابل غور الفاظ ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ ویسے تو صوفیاء حضرات فرمایا کرتے ہیں نا کہ استاد بھی والد ہوتا ہے۔ عام استاد جو ہے، مثلا قاری صاحب ہیں جنہوں نے بچوں کو قرآن پاک حفظ کروایا، ایک استاد ہے، تو وہ بھی والد کی مثل ہے۔ بلکہ صوفیاء حضرات فرمایا کرتے ہیں کہ ایک حقیقی والد ہے، ایک تو حقیقی والد ہے جو نسبی لحاظ سے والد ہے، باپ ہے جو زمین پہ آنے کا سبب بنا ہے۔ علماء حضرات یا صوفیاء حضرات فرمایا کرتے ہیں کہ جو استاد ہوتا ہے وہ اس والد سے کئی گنا بہتر ہے۔ اس کی وجہ، وہ تو آسمان سے زمین پہ لانے کا سبب بنا ہے نا، باپ جو نسبی ہے، لیکن
استاد کیا ہوتا ہے؟ جو بچے کو، جو طالب علم کو زمین سے اٹھا کر آسمان تک، یعنی آسمان کی بلندیوں تک اس کو تعلیم کے لحاظ سے پہنچا دیتا ہے. اس لیے یہ استاد بھی والد ہے، لیکن لاکھوں والد، ساری دنیا کے والد رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم مبارک پہ قربان ہے. سبحان آپ رسالت یا رسول حیدری استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی غلام فرید بہاروی صاحب زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت من سب نبیًا من سب نبیًا من سب نبیًا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت. زندہ باد زندہ باد. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ میں تمہارے لیے ایسا ہوں جیسے بیٹے کے لیے باپ. اسی وجہ سے قرآن پاک میں فرمایا گیا انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن کا بھائی ہے. مومن کو فرمایا گیا بھائی ہے، مومن کا بھائی ہے. اس کی وجہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر مومن کے لیے مثل والد ہیں. اسی وجہ سے قرآن پاک کے اندر فرمایا گیا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جتنی ازواج مطہرات ہیں وہ مومنوں کی کیا ہیں؟ مائیں ہیں. اسی وجہ سے جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے اس کو کہا جاتا ہے ام المومنین. کیا کہا جاتا ہے؟ ام المومنین کا معنی کیا ہے؟ مومنوں کی مائیں. مومنوں کی ماں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ جو لفظ فرمایا، یہ کیوں فرمایا؟ مقصد حضور فرما رہے ہیں کہ میں تعلیم اور تربیت کے لحاظ سے، شفقت اور محبت کے لحاظ سے میں تمہارے لیے کس کی مثل ہوں؟ والد کی مثل. جس طرح ہر باپ چاہتا ہے کہ میں اپنی اولاد کی تربیت کروں، اپنی اولاد کو ادب سکھاؤں، تو اگر بقیہ باپ ساری دنیا کے مل جائیں، ان کی تربیتیں ایک طرف ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنے امتی کی تربیت کی ہے اس کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ آقا عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کا کوئی لمحہ بھی ایسا نہیں چھوڑا جس میں آپ نے اپنے امتی کی تربیت نہ فرمائی ہو. جتنا مرضی خیر خواہ ہو نا باپ، اپنی اولاد کی اتنی تربیت کر سکتا ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اعلمکم، میں تمہیں تعلیم دیتا ہوں، میں تمہیں سکھاتا ہوں. یہ جملے حضور نے ارشاد فرما کے آگے جو تربیت فرمائی ہے، کیا فرمایا؟ اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. یہ ہم سب کے لیے تربیت ہی ہے. فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بھی قضائے حاجت کے لیے جائے، لا تستقبل القبلۃ، نہ تو وہ قبلہ کی طرف اپنا چہرہ کرے اور نہ ہی قبلہ کی طرف اپنی پیٹھ کرے. ظاہری طور پہ یہ طہارت والی باتیں یا استنجا کی باتیں، یہ ظاہری طور پہ یہودی بھی کہا کرتے تھے کہ تمہارے نبی جناب ایسے ہیں جو معمولی باتوں کی تربیت کرتے ہیں. تو صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے کہ تمہارے لیے یہ باتیں عیب ہیں، ہمارے لیے تو یہ فخر ہے کہ ہمارے آقا و مولا، یعنی جتنا کوئی کسی کا خیر خواہ ہوتا ہے نا اتنی زیادہ تربیت کرتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنے زیادہ خیر خواہ ہیں کہ زندگی کے ہر لمحے میں آپ نے تربیت فرمائی. یہاں تک کہ یہ باقی کے معاملات ہیں، پیشاب کرنے کے جو معاملات ہیں، اس میں بھی حضور نے تربیت فرمائی ہے کہ جب تم قضاء حاجت کے لیے جاؤ تو نہ کعبۃ اللہ کا وہاں بھی احتیاط کرو، ادب کرو، احترام کرو. ادب کیسے کرنا ہے کہ اس کی طرف چہرہ بھی نہیں کرنا اور کعبۃ اللہ کی طرف پیٹھ بھی نہیں کرنا. پھر حضور نے وَأَمَرَ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ،
آپ نے 3 ڈھیلوں کے ساتھ استنجا کا حکم جاری فرمایا، اور یہ 3 ڈھیلیں محققین نے پھر اس کی وضاحت فرمائی ہے، یہ اس وقت سنت ہے جب 3 ڈھیلوں سے کم سے طہارت حاصل ہو جائے تو پھر 3 ڈھیلیں جو ہیں وہ سنت ہے، کیونکہ سنت تو صفائی ہے۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وَنَهَا عَنِ الرَّوْسِ وَالرِّمَّةِ، آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ لید جو ہوتی ہے نا، لید گوبر وغیرہ، اس سے استنجا نہیں کرنا، اور یہ ہڈی ہوتی ہے اس سے بھی استنجا نہیں کرنا۔ اس کی حکمت جو بھی ہے بے شمار فوائد ہیں، لیکن ایک فائدہ اور حکمت یہ بھی بیان فرمائی گئی کہ یہ ایک حدیث مبارکہ میں اس کی وضاحت بھی ہے کہ یہ چیزیں تمہارے بھائی جو جن ہیں نا ان کی خوراک ہے، اس لیے ان کی خوراک کا ادب اور احترام کیا جائے۔ تو اس سے پتہ چل گیا کہ جو جنوں کی خوراک ہو اس کا ادب اور احترام اور اس سے استنجا کرنا منع ہے، تو جو انسان کی خوراک ہو اس سے استنجا کیا جا سکتا ہے، جو جانور کی خوراک ہو اس سے استنجا کیا جا سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ادب کے اندر آتی ہیں، اور ساتھ ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا وَنَهَا عَنِ، ہاں یہ بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی اپنے دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کرے۔ دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے بھی منع فرمایا کہ جب استنجا کرنا ہے تو کس ہاتھ سے کرنا ہے؟ بائیں ہاتھ سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دایاں ہاتھ جو ہے یہ اچھائی کے لیے، اچھے عمل کے لیے ہے۔ آپ قرآن پاک کو پکڑتے ہیں دائیں ہاتھ سے پکڑیں، قرآن پاک کے انگلی رکھتے ہیں تو دائیں ہاتھ سے، اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں تو دائیں ہاتھ سے، پانی پی رہے ہیں تو دائیں ہاتھ سے، یہ جتنے اچھے عمل ہیں وہ دائیں ہاتھ سے کریں۔ یہ چونکہ اس لیے جب آپ وضو کر رہے ہیں تو منہ میں جب پانی ڈالنا ہے تو کس ہاتھ سے؟ سارے بولیں۔ جب ناک میں پانی ڈالنا ہے تو کس ہاتھ سے؟ لیکن جب صفائی کی باری آئی تو کس ہاتھ سے؟ یہ صفائی کی باری ہے، طہارت کی باری ہے، آپ استنجا کرنا چاہ رہے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے استنجا کیا جائے، دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کیا جائے۔ یہ ساری چیزیں آداب کے اندر آتی ہیں۔ دعا فرمائے اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں حضور کی محبت و غلامی نصیب فرمائے۔ اچھا، آج کی بزم کے حوالہ سے الحمدللہ طلباء نے جنہوں نے تلاوت کی ہے، نعت خوانی کی ہے یا نقابت کی ہے یا جنہوں نے باز کیا ماشاءاللہ اچھے انداز میں، لیکن ایک بات یہ ذہن میں رکھیں، جو نقیب محفل ہے جب وہ کیونکہ اس نے محفل کا آغاز کرانا ہے تو جو بھی استاد یہاں موجود ہیں، جتنے بھی لوگ موجود ہوں، ان کی نمائندگی یا ان کا ذکر کرنا جو ہے یہ ایک آداب میں آتا ہے، بلکہ جو مقرر ہے خطیب کے لیے آئے وہ بھی اگر استاد موجود ہیں تو ان کا نام لے، یہ آداب میں آتا ہے، تاکہ کل آپ کسی محفل میں ہیں تو جو بزرگ موجود ہیں ان کا ذکر کرنا یہ ایک ادب کی بات ہے۔ یہ کہیں کہ جس طرح میں نے کہا کہ یہ ہمارے استاد صاحب ہمارے اس ادارہ کے ہونہار استاد ہیں، بڑے محنتی استاد ہیں، ہمارے ادارے کی اگر جان کہیں تو کہہ سکتے ہیں، جناب محترم استاد الحفاظ قاری محمد اعجاز دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے، اسی طرح یعنی ان کا نام بھی لیا جائے، مقرر جو ہے وہ بھی ان کا نام بھی لے، استاد محترم اور عزیز طلباء ساتھیوں۔ ایک بات تو یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ کوشش کریں اگر کوئی ساتھی پنجابی بولنا چاہے تو وہ پنجابی ہی بولے، گفتگو کرے تو پوری پنجابی میں کرے، اگر کوئی آدمی اردو میں بات کرنا چاہے تو وہ پوری اردو میں گفتگو، ایسا نہ ہو کہ جسے ہم ہماری زبان میں گلابی اردو کہتے ہیں، کبھی اردو ہو جائے کبھی پنجابی ہو جائے، تو یہ معیوب سا لگتا ہے۔ تیسری بات اس میں یہ ہے کہ ایک جملہ بولا ہے آج کے ہمارے بڑے جلالی خطیب صاحب ہیں، انہوں نے بار بار یہ لفظ بولا ہے
وہ ویسے واضح نہیں کرے، مجھے نہیں سمجھ آیا وہ کیا آپ فرما رہے ہیں. یا الہ العالمین، جب یہ لفظ بولا جائے تو واضح کر کے بولیں. کیا لفظ بولنا ہے؟ یا ہاں، یا الہ العالمین، یا الہ العالمین، یا الہ. مقصد یہ جو لفظ آپ بولنا چاہ رہے ہیں وہ واضح کریں تاکہ جو مخاطب ہیں انہیں اچھی طرح سمجھ بھی آ سکے. تو بہرحال ہاں، چونکہ گزشتہ محفل سے ہم نے یہ پروگرام بنایا کہ ہر خطیب کو عنوان بھی دیا جائے، تو اس کے لیے جو نقیب محفل ہے وہ بھی کہے، جب وہ نام لے نا فلاں خطیب صاحب تشریف لا رہے ہیں، ساتھ وہ یہ کہے کہ ان کا عنوان ہے. ہاں، وہ اس عنوان کا نام لے، وہ اس عنوان پہ بات کریں. اور وہ جب خطیب صاحب کو تشریف لا چکے ہیں تو وہ بھی کہیں کہ آج جس عنوان پہ میں لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ فلاں، یا فلاں عنوان پہ آج کی گفتگو جو ہے میں اس عنوان پہ کروں گا. تو اس سے آگے جو سامعین ہیں ان کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہمارے خطیب صاحب جو ہیں یہ کس موضوع پہ بولیں گے. تو یہ آئندہ کے لیے پھر فائدہ ہوتا ہے اس کا بہت زیادہ. بہرحال یہ ہماری بزم ہے، جس طرح اس بزم کے بنانے کے جو مقاصد ہیں، دعا کریں ہمیں وہ مقاصد سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور سب کو دل جمی ذوق شوق کے ساتھ محنت اور خلوص کے ساتھ تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بقیہ احباب جو ہوتے ہیں انہیں بیٹھ کر صحیح معنوں میں سننے کی توفیق نصیب فرمائے. اور ہمارا یہ ادارہ جو ہے اس کے لیے دعا کیا کریں، اللہ رب العزت دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اور یہ بابا جی قبلہ جن کا فیضان سے، جن کے نام سے ہم نے یہ بزم رکھی ہے، اللہ رب العزت بابا جی کا فیضان ہمیں ہمارے لیے جاری و ساری فرمائے، ہمیں ہمیشہ اس سے مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.